You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ملاقات سے متعلق دین کیسے سیکھیں، آج اس کا چوتھا سبق ہے۔ ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام نے بڑی واضح ہدایات عطا کی ہیں۔ اسلام سماجی اور معاشرتی زندگی کا علمبردار ہے، جس میں ایک دوسرے سے ملاقات اس طرح کرنا کہ وہ ملاقات ایک دوسرے کے غم کو دور کرنے والی ہو۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کی نماز باجماعت میں بھی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک محلے کے مسلمان جب 5 مرتبہ نماز ادا کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسی جملے پر نماز مکمل ہوتی ہے، تو ان کے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی، ان کے دل صاف ہوں گے، کینوں سے اور بغض سے اور عداوت سے ان کے دل پاک ہوں گے۔ تو یہ ملاقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آپ ان لوگوں کی حالت دیکھیں کہ جن سے کوئی نہیں ملتا، جنہیں کوئی سلام نہیں کرتا، جن کے قریب کوئی نہیں جاتا، وہ ترستے ہیں کہ ان سے کوئی ملاقات کر کے 2 باتیں کر لے، لیکن پھر بھی انہیں کوئی نہیں ملتا۔ ان کے دل کی دنیا اجڑی اجڑی رہتی ہے۔ وہ لوگ کتنے حشاش بشاش رہتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی رکھتے ہیں اور مسلم ہونے کے تقاضے عملی طور پہ برپا کرتے ہیں۔ عام طور پہ سلام ہم سیکھتے نہیں ہیں، سلام کا تلفظ اکثر لوگوں کا صحیح نہیں۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں جب کوئی جاتا اور سلام کرتا اور اس کے سلام کا تلفظ اگر درست نہیں ہوتا تو حضرت اسی وقت سلام کا تلفظ اس کا درست کراتے ہیں۔ السلام، حضرت پہلے ایسے یاد کراتے تھے، اتنا کہو السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب کتنے لوگ السلام علیکم، یہ کون سا لفظ ہے؟ السلام علیکم، یہ کون سا لفظ ہے؟ سب سے پہلے سلام کا تلفظ درست ہو تاکہ اس کے اثرات مرتب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی اس کے پورے وجود سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ خیر خواہی کی ملاقات دراصل ہماری سکون بھری زندگی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو ملاقات پہ اسلام نے سلام عطا کیا۔ بات چیت بعد میں، پہلے سلام کرو جس سے باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ سلام کا تتمہ مصافحہ ہے۔ سلام کب مکمل ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا سلام جب آپ مصافحہ کریں، اور مصافحے کے جو فضائل ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان منقول ہے کہ جب 2 مسلمان سلام کے بعد آپس میں مصافحہ کرتے ہیں
تو ان دونوں کے ہاتھ جدا نہیں ہو پاتے، اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عظیم عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اب مسافہ بھی عام طور پہ کوئی سیکھتا نہیں ہے، بغیر سیکھے من مانے انداز میں مسافہ کرتے ہیں۔ علماء نے مسافے کے متعلق وضاحت اور صراحت کی ہے کہ جب آپ کسی سے مسافہ کریں تو آپ کے دونوں ہاتھ فری ہونے چاہیے، ہاتھ میں مسواک نہ ہو، ہاتھ میں کوئی شیشی نہ ہو، ہاتھ میں تسبیح نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ مقصود ہے مومن کا پورا ہاتھ مومن کے پورے ہاتھ سے ٹچ ہو، اس کی برکت سے سارے گناہ جھڑیں گے۔ ہم درمیان میں کوئی نہ کوئی چیز حائل کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ مسافے میں صرف اتنی انگلیاں استعمال کرتے ہیں، ذرا سا ایسے ٹچ کیا مسافہ ہو گیا۔ نہیں، مسافہ ہو تو بالکل اس طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھ یہاں تک مل جائیں، ہاتھ فری ہوں، خالی ہوں۔ ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل منقول ہے اس میں وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا، جھٹکے دار مسافہ نہیں۔ یہ تو لیڈروں کو، دنیا داروں کو دیکھ کے ہمارا متاثر ہو گئے، ایک ہاتھ سے مسافہ کیا اور جھٹکا مارا اور چل دیے۔ نہیں، مسافہ کریں بڑے اہتمام سے، اس عقیدے کے ساتھ مسافہ کریں کہ یہ مسافہ میرے اور سامنے والے مسلمان بھائی کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ ذرا اہتمام سے کریں، جب مسافہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے، اپنے ذہن میں سنت کو رکھتے ہوئے مسافہ کریں۔ اب سلام اور مسافہ کے بعد ملاقات کے تعلق سے ایک اور عمل ہے جس کا بیان آج کے درس میں ہوگا، اور وہ ہے معانقہ۔ معانقہ، یہ معانقہ ہر ملاقات پر نہیں، یہ معانقہ ہر ملنے کے موقع پر نہیں، یہ معانقہ ہر سلام اور ہر مسافے کے بعد نہیں۔ ہاں، کوئی سفر سے آیا ہے، کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، کافی عرصہ گزر گیا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، تو پھر سلام اور مسافے کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ معانقہ۔ معانقے کا مطلب ہے گردن کا گردن سے ملا دینا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو معانقہ کب سیکھا اور علماء سے کب کیا؟ بڑے عرصے کے بعد ملے، یا چاہے جتنی طویل مدت کے بعد ملے، یا کسی لمبے سفر سے کہیں واپس آئے، اکثر لوگ مسافہ کے اوپر اپنی ملاقات ختم کر دیتے ہیں۔ معانقے کے سلسلے میں کچھ اہم ضروری باتیں بھی ہیں۔ معانقہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے موطا امام مالک کی شرح میں بڑا عجیب انکشاف کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے معانقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے معانقہ کرنا، اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا معانقہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے محبوب آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی متعدد باتوں کو دین اسلام میں باقی رکھا، انہی باتوں میں سے، انہی کاموں میں سے ایک کام معانقہ بھی ہے۔ سب سے پہلا معانقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو شریعت اسلامیہ میں بھی باقی رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کیا۔ ہمیں اور آپ کو جتنے بھی اسلامی اعمال ملے ہیں وہ سب کے سب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہی تو ملے ہیں۔ آپ نے ایک عمل کیا، صحابہ کو عمل بتایا، صحابہ کو عمل سکھایا، صحابہ نے اپنے پیارے نبی کے اس عمل کو آگے بڑھایا، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قولی اور عملی طور پر مکمل مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ بلا شبہ یہ آیت
صحابہ کے لیے ہے۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ اپنے وجود مکرم کے ساتھ ان کے درمیان موجود تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ کی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، پڑھ کر سنائی بھی جاتی ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے درمیان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ وہ فیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صحابہ کے لیے ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے درمیان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ بلا شبہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات، اپنی نصیحتوں اور اپنے پیغامات اور اپنے دین کے لحاظ سے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات ہمارے اور آپ کے سامنے موجود نہ ہوں؟ ابھی آپ نے وضو کیا، یہ وضو ہماری اور آپ کی تو ایجاد نہیں ہے، یہ وضو دنیا کے کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ اس وضو کا حکم قرآن میں آیا اور اللہ نے صرف اس میں 4 کام بتائے۔ چہرے دھو لو، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں کا مسح کر لو، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اتنا وضو لکھا ہے قرآن میں۔ آپ تو چہرہ دھونے سے پہلے 3 کام کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ یہ عمل کس کا ہے؟ یہ سنت کس کی ہے؟ یہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ ہم اور آپ ابھی نماز پڑھیں گے، سنتیں ادا کریں گے، جو فرض پڑھیں گے کیا وہ سنت نہیں ہے؟ فقہی احکام الگ ہیں۔ جس نبی نے یہ سنتوں والی نماز ہمیں اور آپ کو عطا کی، اسی نبی نے، اسی رسول نے ہم کو فرض والی نماز عطا کی۔ فرض نماز فرض بھی ہے اور ساتھ میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اسے ادا کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، فرض ہو یا واجب ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس میں ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ معانقہ کیا، وہ سنت بھی آگے بڑھی اور وہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ بڑی عظمتوں کے حامل ہیں۔ جارڈن میں المزاب الجنوبی ایک علاقہ ہے جہاں غزوہ موتا ہوا تھا، اسی کے قریب جو بستی ہے وہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ تقریباً 30 سال تک ان کو زید بن محمد کہا جاتا رہا۔ پھر اللہ کا یہ قانون نازل ہوا، ادعوہم لیابائہم هو اقسط عند اللہ، کسی کو بھی پکارو تو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اس قانون کے نازل ہونے کے بعد پھر ان کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ بڑی عظیم نسبت تو ان سے چھینی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم نسبت ان کو عطا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا نام نازل کر دیا۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، پورے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کا نام نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نام ہے اس غلام کا جس کو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، زید بن محمد کہا جاتا رہا، اور اس کے بعد جب یہ نسبت چھنی تو اللہ نے ان کا نام قرآن میں نازل کر دیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب تک یہ قرآن باقی رہے گا، رب کعبہ کی قسم حضرت زید کا نام باقی رہے گا۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضرت زید کا نام بھی پڑھا جاتا رہے گا، اور قرآن میں ان کا نام پڑھنے پر آپ کو کم از کم 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ زید میں 3 حرف ہیں، زا 10 نیکیاں، یا 10 نیکیاں، دال اور 10 نیکیاں۔ یہ سفر میں تھے، جب واپس آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہی تھے۔ زید بن حارثہ باہر گئے ہوئے تھے سفر میں، جب واپس آئے
दरवाजे पर पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मेरा मुंह बोला बेटा सफ़र से वापस आ गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऊपर वाले कपड़े पहनने थे, जल्दी की वजह से ऊपर वाला कुर्ता भी जिस्म पर नहीं डाला। अल्लाह अकबर। नीचे का तहमत बंधा हुआ था। मोहब्बत का इजहार देखें, ये जो हम और आप एक दूसरे को सलाम करते हैं या मुसाफा करते हैं या मुआनका करते हैं, दरअसल ये सब मोहब्बतों का इजहार है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसका इजहार कैसे करें, उसके मुतअद्दिद तरीके बताए गए हैं। तो ये मुआनका मोहब्बत के इजहार का बहुत आला दर्जा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्दी उठे, ऊपर का कुर्ता भी जिस्म मुबारक पर नहीं डाला और इसी हाल में बाहर आके अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा को अपने सीने से लगा लेते हैं, मुआनका करते हैं। ज़ैद बिन हारिसा की किस्मत को सलाम, उनकी अज़मतों को सलाम, उनकी रिफ़ातों को सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआनका उनका इस हाल में हुआ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआनका करते थे। फिर वो सिलसिला आज तक जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। मुआनके के सिलसिले में कुछ अहम ज़रूरी बातें भी हैं, वो भी मुआनका करते वक्त ज़हन नशीन रहनी चाहिए। अब मुआनके के सिलसिले में एक बात तो ज़हन में ये रखिए कि मुआनका में एक मरतबा मिलना है। बाज़ लोग 3 मरतबा मुआनका करते हैं, इधर से मिले, फिर इधर से मिले, फिर इधर से मिले। कभी आप किसी से मुआनका करें, 3 मरतबा का कहीं कोई सबूत नहीं है। एक मरतबा मुआनका करेंगे। नंबर 2, दाईं जानिब से मुआनका करें या बाईं जानिब से मुआनका करें। उलमा ने इस सिलसिले में दोनों वजाहतें कर दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर अच्छे काम में दाईं जानिब को मुकद्दम रखना पसंद था। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाहिने पैर में आप जूती पहनते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर अपने बालों में कंघी करते थे तो पहले दाईं जानिब के बालों को दुरुस्त करते थे। हर भले और अच्छे काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं जानिब को मुकद्दम रखते थे। इस बुनियाद पे बाज़ उलमा ने कहा है कि दाईं जानिब से ही मुआनका करना चाहिए, यानी एक मुआनका करने वाले का ये दाहिना हिस्सा दूसरे मुआनका करने वाले के दाएं हिस्से से ये मिल जाना चाहिए, दाईं जानिब से। लेकिन बाज़ उलमा ने इसमें इस बात की वजाहत की है, अगर आप बाईं जानिब से भी मुआनका कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसमें दिल से मिल जाता है, दिल को दिल से कुर्बत हासिल होती है। आप तो उमूमी तौर पे अपने जहन में ये बात रखें कि अगर दाईं जानिब से मुआनका कर लिया तो दाईं जानिब हर अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद अमल था, तो अगर आपने दाईं जानिब से किया तो वो सुन्नत अदा हो गई। और अगर आपने बाईं जानिब से मुआनका किया तो कल्ब को कल्ब से कुर्बत नसीब हो गई, यानी इसकी भी इजाजत है। इसमें कोई ऐसी सख्ती नहीं है कि एक जानिब से ही लाजिम हो, लाजिम नहीं है। किसी जानिब से जैसा मौका हो वैसा मुआनका करें। ये मुआनका मोहब्बतों के इजहार का इंतहाई दर्जा है। इस कदर ज्यादा कुर्ब, इस कदर ज्यादा मोहब्बत कि एक दूसरे को गले से लगा लिया। आप तसव्वुर करें कि जहां इंसान अलग अलग जातों में बटा हुआ था, जातों की बुनियाद पे इज्जत और जातों की बुनियाद पे तहकीर की जाती थी, इस्लाम के इस अमल ने हर इंसान को गले से लगाने की तालीम दी, एक दूसरे से मुसाफा करने की तरबियत दी। किसी से नफरत न करो, लफ्जों से बोलो तो सलाम, हाथ मिलाओ तो मुसाफा, और मोहब्बतों का इजहार करो तो उसको अपने गले से लगा लो। अभी ईद वाले दिन मैं असर की नमाज से फारिग होके अपने घर जा रहा था। मेरे दरवाजे के बाहर मेरे लिए एक अजनबी शख्स, उसने मुझे सलाम किया तो मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए तो उसने कहा कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ। तो मैंने कहा कि आप सफाई कर्मचारी हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मैं आपसे मुसाफा ज़रूर करूँगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने हाथ बढ़ाए, उसके हाथ बढ़ाए, मुसाफा किया, उसको मैंने ईदी दी। फिर मैंने उसको बताया कि एक दौर वो था जब यहाँ मुसलमानों को उरूज था, उन्होंने आपको एक नाम दिया था,
آپ کے لیے ایک لقب اس زمانے میں چلتا تھا، مہتر۔ مہتر کے معنی ہیں چاند سے بھی بہتر۔